بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ لیکن میں اس وقت آپ کو ایک اور تاریخی شہر میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں نے وزٹ کیوں کیا، بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ میری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شہر دکھایا، اور اس شہر میں جانے کی مجھے بہت درینہ خواہش تھی۔ جی ہاں، بالکل مکہ مکرمہ سے بالکل 40-45 میل دور طائف شہر، بہت تاریخی شہر ہے۔ وہاں پہ گیا، اور میں کیوں جانا چاہتا تھا، کیوں گیا وہاں پہ، فیلنگز کیا محسوس کیا کرنا چاہ رہا تھا میں، یہ خاص طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ طائف سٹی جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب زندگی اجیرن کر دی گئی مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پہ مختلف قسم کے آپ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور یہ ظلم و ستم تو چھوٹا لفظ ہے، بہت کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ غور سے سننے والی باتیں ہیں، یہ ذرا پولیٹکس سے ہٹ کے ہے، لیکن اس کا تعلق ضرور ہے انسان کی زندگی سے۔ اور میں آلموسٹ تقریباً سال 2002 سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، طواف کعبہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ میں سال 2002 میں آیا تھا حج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے کہ ہر سال مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، سعادت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو ان کا بلاوا آتا ہے۔ تو کوئی بھی سال اللہ کا شکر ہے مس نہیں ہوا، سوائے 2 سال جو کرونا کے تھے وہ مس ہوئے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ 1 سال میں مجھے 2 دفعہ موقع دے دیا۔ تو اس لیے میں 2002 سے خواہش تھی، لیکن یہ خواہش اب پوری ہوئی، اور اتفاق کی بات ہے کہ زندگی کے حالات بھی کچھ اسی نوعیت کے میرے ساتھ ہیں کہ ریلیف چاہیے تھا، اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے حوصلہ میں نے مانگا کہ ذرا۔ تو طائف سٹی جانا ہوا، بہت خوبصورت شہر ہے، اور سب سے پہلے تو بہت اچھا راستہ ہے، آپ بھی ضرور جائیے گا، اور تقریباً 1 گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے۔ سڑک بہت اچھی ہے، انتظامات بہت اچھے ہیں طائف سٹی کے، بہت کھلا ڈلا شہر ہے، پہاڑی علاقے میں ہے، ذرا ہائٹ پہ ہے، موسم بہت اچھا ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی بہت اچھا موسم ہوتا ہے، وہاں پہ بہت اچھے ہوٹل ہیں، ریسٹوران ہیں، وہاں جائیے اور آپ کو مزہ آئے گا۔ اور یہ وہ شہر ہے طائف، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس شہر میں ظلم کیا گیا، اور وہاں کے کفار اور سرداروں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگائے اور پتھراؤ کیا گیا، اور پیشانی سے خون بہا، اور خون بہتے بہتے پاؤں تک پہنچا، اور جب بالکل اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ پھر ایک اور فرشتہ آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان فرشتے کا نام بھی، کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، اور یہ نیست و نابود ہو جائے گی یہ سارے کے سارے لوگ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ بد دعا نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے آگے ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہو جائیں، اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ تو اب وہ شہر طائف مالا مال ہے، اور مکمل طور پہ مسلمان وہاں پہ پھر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ظلم و ستم ہے یہ غالباً آخری ظلم و ستم ثابت ہوا، اور وہیں سے ایک اپرچونٹی ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیونکہ جو اس وقت یہ سلسلہ تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو ابو لہب
اور ایک عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں انہیں لی گئیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور انہی دشمنان اسلام کے کہنے پہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور انہی کے اشاروں پہ یہ ظلم و ستم کیا گیا اور بہت کچھ کیا گیا، اور اونٹوں کے جو اوش ڈالے گئے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہوا، اور پھر گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارکہ آلودہ کرنے کی بھی حرکتیں جس کی گئیں، تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہت دلگیر ہوئیں، اور ان کی زبان مبارکہ سے بددعائیہ جملے نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کو جسمانی تشدد، سب کچھ غیر انسانی برتاؤ، لیکن اس سب کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور عفو درگزر جو ہے وہ بہت ہی مضبوط رہا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اور طائف سے جی وہ پہنچے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعثت نبوی کا 10واں سال تھا، اور تاریخ کے مطابق جی، تاریخ اسلامی کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا طائف میں، اور معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے، کیونکہ بڑے بڑے جو سرداران تھے وہ طائف میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، محل بنائے ہوئے تھے، اور انہیں دعوت اسلام دیا کہ جی اسلام قبول کر لیں، اور سرداروں میں بڑے بڑے سردار تھے، اور عبدیالیل اور مسعود اور حبیب، یہ سب ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تشریف، لیکن انہوں نے یہ پیشکش دعوت کی ٹکرا دی، اور الٹا انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا، تمسخر اڑایا، اور اس کے بعد پھر یہ بچے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کے لیے بچوں کو، اوباش نوجوانوں کو، آوارہ گردوں کو پیچھے لگایا، اور اس کے بعد پتھراؤ شروع کر دیا، جیسے میں نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو خون ہے وہ نعلین مبارک تک پہنچا، اور پھر خون کی وجہ سے قدمین آپس میں وہ کہتے ہیں جی پھٹ گئے، اور زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، یہ وہ شہر تھا جی۔ اور اس کے بعد جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے، اور خون کے دھبے دھوئے، کچھ دیر بعد طبیعت سنبھلی تو ایک باغ تھا انگوروں کا، اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، اور معبود برحق حضور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں کی، اور ظاہر ہے آپ دعاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی تڑپ تھی کہ یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ عرش بری تک پہنچی، ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ تو یہ سب کچھ جب ہوا تو پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں، اسے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، خداوند تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔
تجھ ہی کو مٹانا ہے اور اس وقت تک تجھ ہی کو منانا ہے، اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر نظر اٹھائی، کہتے ہیں بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، بادل پر نظر جمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، تم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ کر لیا اور سن لیا، اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا، آپ حکم دیں، آپ حکم دیں، مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادبوں اور گستاخوں کو پیس ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دوہرائے پر کھڑے تھے، آپ آزمائش اہل طائف نے ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری طرف آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل، برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی، حوصلہ اور وسعت و ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا، دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگایا، فرشتوں کو جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ تو یہ ہوا جی، یہ دعا مانگی، پھر قریب ہی مکہ کے مشہور سردار ہیں تھے عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، دونوں بھائی وہاں موجود تھے، انہیں ذرا تھوڑی سی غیرت آئی اور کہا کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اس کا نام تھا عداس، مذہباً عیسائی تھا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد یہاں کے لوگ اور رحمان الرحیم نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے؟ اس نے جواب دیا کہ نینوی۔ آپ نے فرمایا وہی نینوی جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگے آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوں۔ اس پہ جی وہ مسلمان ہو گئے اور جو انگور کے خوشے لے کے آئے تھے اسلام قبول کیا، اور پھر سفر طائف ختم ہوا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے پھر انہوں نے ہجرت مدینہ کی اور آگے بڑھے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، یہ مولانا محمد الیاس مومن ان کی یہ تحریر تھی، ان سے میں نے استفادہ کیا، تو یہ شہر ہے جی، تو اس لیے آپ سب سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ طائف ضرور آئیں، محسوس کریں، اور اگر چاہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج نام و نشان تک نہ ہوتا، مٹا دیا جاتا، عبرت کا نشان بنا دیا جاتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ایک اشارے کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خاص طور پہ فرشتے بھیجے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ دعوت کا کام کیا، اور آج وہی طائف جو ہے وہ اسلام کا گہوارہ ہے۔ تو یہ سبق ملتا ہے سب کے لیے، ہمارے محکوم اور حاکم دونوں کے لیے جی،
تو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔